وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب کوئی دعا دیے جاؤ تم کوئی دعا. تحیہ، تحیت کا لفظ جو ہے یہ حیات سے ہے، حیات زندگی کو کہتے ہیں. تحیہ کہتے ہیں زندگی کی دعا، درازی عمر کی دعا. عربوں کے ہاں سلام کا طریقہ کیا تھا کہ کسی کو لمبی عمر کی دعا دیا کرتے تھے، یا جیسے ہمارے ہاں بھی بڑے بوڑھے کیا کرتے ہیں، جب ان کو سلام کیا جائے تو کہتے ہیں جیتے رہو بیٹا، وعلیکم السلام نہیں کہتے. تو یہ اسی سے منع کیا جا رہا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم، اور جب دعا دیے جاؤ تم، مراد ہے یہاں سلام، جب سلام کیے جاؤ تم، بِتَحِيَّةٍ، کوئی دعا یعنی سلام، فَحَيُّوا، تو سلام کرو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے زیادہ اچھے طریقے سے. کیسے؟ یعنی اگر کوئی السلام علیکم کہہ رہا ہے تو تم جواب میں کیا کرو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا آگے بھی وبرکاتہ، ایٹ لیسٹ اور ردوہا، یا اتنا تو واپس کرو. اگر کوئی تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تو صرف وعلیکم نہیں کہنا، وعلیکم السلام یا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے کہ کس نے کیا کہا اور کس کو کیا جزا ملے گی. کیونکہ جو سلام میں ابتدا کرتا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کے لیے 10 ہیں. اور پھر اگر صرف السلام علیکم کہا جائے تو کم ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے تو زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. اور وہ تدبیر کیا ہے؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، کثرت سے سلام کرو. سلام محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں سلام میں السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے، سلامہ کا کوئی مطلب نہیں ہے. السلام، اور السلام اللہ کا ایک نام بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو خدا نے زمین میں رکھ دیا، بس السلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو ان کو فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس بھیجتے ہوئے یہ حکم دیا کہ جاؤ اور ان بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو. یعنی گویا سب سے پہلا ادب جو سکھایا گیا وہ کیا تھا؟ جاؤ سلام کرو. جیسے بچے ہمارے بڑے ہوں تو سب سے پہلے انہیں ہیلو ہائے نہ سکھائیں بلکہ سلام کرنا سکھائیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ سلام کے جواب میں جو دعا دیں اس کو غور سے سننا اور محفوظ رکھنا، اس لیے کہ یہی تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہوگی. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم. فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، یعنی اضافہ کر کے جواب دیا. فحیوا بأحسن منہا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ، اور ہمیں جو سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ جنت میں پہنچنے والے ان سب کو بھی سلام کیا جائے گا، فرشتے انہیں سلام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا. قرآن میں ان کے بارے میں آتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا. اسی لیے ہمیں بھی ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، صرف اپنے واقف یا جاننے والوں کو نہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کسی شادی پہ آپ بیٹھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں جس کو وہ جانتے ہیں اس کا نام لے کے کہتے ہیں فلاں کو سلام، یا صرف اس کو آ کے ملتے اور باقی جیسے اس کے کچھ نہ لگتے ہوں. تاکہ مسلمان امت ایک برادری ہے، سب لگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو، یہ اسلام کا سب سے بہترین عمل ہے. ایک شخص نے پوچھا سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غریب کو کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو، خواہ تمہاری جان پہچان ہو
یا نہ ہو. اس میں سب سے پہلے اپنے گھر والے آ جاتے ہیں. عموماً لوگ دوسروں کو سلام کرتے ہیں, گھر والوں کو سلام نہیں کرتے. تو گھر میں جب داخل ہو, سورۃ النور میں آتا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کی ہوئی, بڑی ہی بابرکت اور پاکیزہ. حضرت انس کا بیان ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ پیارے بیٹے, جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو. یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی بات ہے. یعنی سلام کرنے سے گھر میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے تو انہوں نے آ کر کیا کیا؟ سلام کیا, اور انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا. اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے. صرف اس انتظار میں نہ رہے کہ چھوٹے آپ کو کریں, آپ بھی کر سکتے ہیں. اس سے بچوں کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. حضرت انس بچوں کے پاس سے گزرے, ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. اسی طرح خواتین جو ہیں وہ مردوں کو سلام کر سکتی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ راہ چلتے, لیکن جیسے گھر میں اپنے رشتہ دار وغیرہ ہیں یا جان پہچان کے لوگ ہیں, یا فون اٹھاتے ہیں آپ تو آپ سلام کر سکتے ہیں. حضرت ام ہانی فرماتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, آپ اس وقت غسل فرما رہے تھے. میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کون ہو؟ میں نے کہا ام ہانی. فرمایا خوب, خوش آمدید. یہ ان کی کزن تھی, چچا زاد بہن تھی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو خوب پھیلاؤ, خدا تم کو سلامت رکھے گا. ایسی کتنی خوبصورت دعا ہے. السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, یعنی تمہارا جان مال عزت آبرو ہر چیز تمہاری محفوظ ہو جائے. تو یہ دعا ہے, ایک طرح سے ہر وقت دعا دی جا رہی ہے. تو جس کو جتنی زیادہ سلامتی کی دعا ملے اتنا ہی اس کے حق میں اچھا ہے. اور حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں اکثر حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے ہمراہ بازار جایا کرتا تھا. بس جب ہم دونوں بازار جاتے تو حضرت عبداللہ بن عمر جس کے پاس سے بھی گزرتے اس کو سلام کرتے, چاہے وہ کوئی کباڑیا ہو, چاہے کوئی دکاندار ہو, چاہے کوئی غریب اور مسکین ہو, کوئی بھی ہو, آپ اس کو سلام کرتے تھے. تو عموماً ہمارے ہاں جان پہچان یا پسند کے لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے اور باقیوں کو آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. کوئی بھی ہو, اپنے سے مرتبے میں حیثیت میں کم بھی ہو تو بھی سلام کرنے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ اسے ملے تو اسے سب سے پہلے سلام کرے. اور سب سے بڑا بخیل ہے وہ جو سلام میں بخل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی خدا سے زیادہ قریب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے, جو ابتدا کرتا ہے وہ زیادہ قریب ہے. آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے. جب دونوں ملے تو ایک ادھر نکل جائے اور ایک ادھر نکل جائے, یہ بات جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا جب 2 آدمی ایک دوسرے سے ملے تو ان میں سے کون پہلے سلام کرے؟ فرمایا جو ان دونوں میں خدا کے نزدیک زیادہ بہتر ہو. تو ظاہر ہے کہ جو اللہ سے قریب ہوگا وہی جلدی کرے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی شخص ان سے پہلے سلام نہیں کر پاتا تھا, اتنی جلدی کرتے تھے اس نیکی میں. اسی طرح حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس سے گزرے, وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. آپ نے ان کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا. یعنی اگر دور ہو کوئی اور سلام آپ زبان سے نہیں پہنچا سکتے تو ہاتھ سے بھی سلام کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے ایک اور ادب سکھایا کہ چھوٹا بڑے کو, چلنے والا بیٹھے ہوئے کو, اور تھوڑے افراد زیادہ کو سلام کریں, یعنی پہل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سواری پر چلنے والے پیدل چلنے والوں کو, پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئوں کو, اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام میں پہل کریں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جب تم کسی مجلس میں پہنچو تو سلام کرو, اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگو تو پھر سلام کرو. یعنی سلام جاتے وقت بھی اور آتے وقت, واپس ہوتے وقت بھی. اور یاد رکھو کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ مستحق اجر نہیں, یعنی دونوں کا ثواب ہے. واپس لوٹتے وقت سلام سے ایک طرح سے الوداع بھی ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ جبریل تم کو سلام کہہ رہے ہیں. میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی فرشتے جنت میں بھی کریں گے لیکن کچھ نیک لوگوں کو انہوں نے دنیا میں بھی بھیجا.
حضرت خدیجہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا تحفہ آیا تھا، اور ان کے لیے خوشخبری آئی تھی کہ ان کی قربانیوں کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنا رکھا ہے۔ اب دیکھیں کہ زیادہ خوبصورت عمارت ہوتی ہے جس کی چھوٹی اینٹیں ہوتی ہیں، تو چھوٹی اینٹوں کی بجائے اگر موتی جڑے ہوئے ہوں یا موتیوں کی دیواریں اٹھی ہوئی ہوں، کیا حسن ہوگا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی عورت کی بھی قربانی ضائع نہیں کرتے، کوئی کرنے والی ہو۔ ایک شخص آیا اور اس نے مجلس میں کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ تیسرا آیا اور اس نے برکاتہ کا اضافہ کیا، آپ نے فرمایا 30۔ یعنی ابتدا کرنا بھی اور اس کے ساتھ جیسے کسی مجلس میں آئے ہیں تو اس طرح کا سلام کرنا جو ہے وہ بھی پسندیدہ ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ کچھ موقع ایسے ہیں کہ جہاں سلام نہیں بھی کرنا چاہیے، جب لوگ قرآن اور حدیث پڑھنے یا پڑھانے یا سننے میں مصروف ہوں۔ مثلا کچھ لوگ پہلے بیٹھے اور کچھ بعد میں آ رہے ہیں اور وہ آ کے سبق کو ڈسٹریکٹ کر کے بیچ میں سلام کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ جب کوئی خطبہ دینے یا اذان سننے میں مصروف ہو تو اس وقت بھی سلام نہ کریں۔ جب کسی مجلس میں کسی دینی موضوع پر گفتگو ہو رہی، یعنی باقاعدہ تعلیم نہ بھی ہو رہی ہو، صرف ڈسکشن ہو رہی ہو تو بھی۔ جب استاد پڑھانے میں مصروف ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہو، ٹوائلٹ میں ہو تو سلام نہ کریں۔ اسی طرح جو شخص دین کی توہین کر رہا ہو اسے بھی اگنور کرنا چاہیے، اسے بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، وہ سلامتی کا مستحق ہی نہیں اب۔ پھر اسی طرح جو شخص گالی گلوچ اور بیہودہ بکواس کر رہا ہو تو اس کو بھی نہ کریں۔ یہود و نصارہ کو پہل نہ کریں، ان کو ہیلو کر سکتے ہیں آپ، جس کا کوئی معنی نہیں۔ لیکن ایک مجلس جس میں مشرک مسلمان سب جمع ہو تو آپ سلام کر سکتے ہیں، یعنی ملے جلے سب بیٹھے ہوں تو سلام کر دیں، لیکن اکیلے کو نہ کریں۔ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے اس میں کیا لکھا؟ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی سلام اس کا حق ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ہاتھ ملانا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مومن ملتے ہیں اور سلام کے بعد مصافحے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے، یعنی ہاتھ سے ہاتھ ملانے میں گناہ جھڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکمل سلام یہ ہے کہ مصافحہ کے لیے بھی ہاتھ ملائے جائیں۔ اسی طرح کوئی دوست عزیز یا بزرگ سفر سے واپس آئے تو معانقہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی گلے ملنا جسے کہتے ہیں۔ معانقہ انک سے، انک کہتے ہیں گلے کو، گردن کو۔ حضرت زید بن حارثہ جب مدینے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے دروازے پر پہنچے، ان سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ جب صحابہ کرام آپس میں ملتے تو مصافحہ کرتے اور سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یہاں اللہ کی صفت حسیب بتائی گئی کہ جو جس نیت، جس جذبے، جس طریقے سے یہ کام کرے گا اتنا ہی ثواب کمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب گن لے گا، 10 20 30 سب حساب کر لے گا۔